مسجد کو آباد کرنا یہ کمال ہے. جلسہ کر لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلسہ ہم آئے بھیڑ اکٹھا ہوئی نعرے ہر ایک خطیب ایک جملے پر ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا. نہیں ایسا نہیں. کوئی خطیب اگر تمہیں کہہ دے دائیں طرف سے کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ جنتی بن جاؤ گے. کوئی کہے سبحان اللہ کہہ دو جنتی ہو جاؤ گے. پیچھے سے کھڑے ہو کہہ دو جنتی ہو جاؤ گے. روکے میں نہ پڑنا کیونکہ نہ وہ جنت کسی خطیب کی ہے نہ کسی خطیب کے باپ کی ہے نہ کسی شاعر کے باپ کی ہے. بلکہ اگر جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہوگا تو جس الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و معقر سامعین، اللہ سبحانہ کریم کی توفیق سے آج ایک عظیم الشان رسم میں ہمارا تشریف رکھتے ہیں. سب سے پہلے بے قرار شکر و احسان اس کریم پروردگار کا مانتا ہوں جس نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس خیر میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. آئیے ایک مرتبہ اس پروردگار عالم خلاق کائنات کی مقدس و متبرک بارگاہ محبتوں کے ساتھ شکریہ ادا کریں اور سب مل کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد لاکھ کروڑ درود و سلام نازل ہو امت کے غمخوار پر صاحب معراج پر جس نبی کی آمد نہ ہوتی تو نہ آج ہم ہوتے نہ ہمارے ہاتھوں پہ قرآن ہوتا نہ اسلام ہوتا نہ ہم ہدایت پا سکتے. لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و متبرک بارگاہ میں نہایت ہی محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش فرمانے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، لاکھوں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، لاکھوں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. معزز حاضرین، آج ہم اور آپ چونکہ مسجد بلال کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں، جس کانفرنس کا اہم مقصد یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے
اب مسجد آباد کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے، اب مسجد آباد کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ آپ مسجد بلال کانفرنس میں بیٹھ کر یہ دھوکہ دینا آنا کہ ہم نے مسجد بنا دی، مسجد کے نام پر جلسہ سجا دیا، لوگوں کو اکٹھا کر دیا، علماء کو بلا لیا، بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا، ہو گیا۔ اس لیے کہ صرف مسجد بنانا یہ کمال نہیں، بلکہ مسجد آباد کرنا یہ کمال ہے۔ مسجد کو آباد کرنا یہ کمال ہے۔ جلسہ کر لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلسہ ہم آئے، بھیڑ اکٹھا ہوئی، نعرے ایک خطیب ایک جملے پر لگا ہمارا جلسہ کامیاب ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ کوئی خطیب اگر تمہیں کہہ دے دائیں طرف سے کھڑے ہو اور نعرہ لگاؤ جنتی بن جاؤ گے، کوئی کہے سبحان اللہ کہہ دو جنتی ہو جاؤ گے، پیچھے سے کھڑے ہو کہہ دو جنتی ہو جاؤ گے، معزز روکے میں نہ پڑنا، کیونکہ نہ وہ جنت نہ کسی خطیب کی ہے، نہ کسی نقیب کے باپ کی ہے، نہ کسی شاعر کے باپ کی ہے، بلکہ اگر جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہوگا تو جس صحابی رسول کے نام پر تم نے مسجد بلال رکھا ہے، وہ صحابی رسول بھی کلمہ پڑھ کر خاموش رہ جاتے، جنت مل جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا جنت چاہیے، جنت ملے گی، اس سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، جبھی جنت کے حقدار لہذا مسجد بلال چیخ کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ صرف جلسہ کر لینا کافی نہیں ہے، جلسے میں بھیڑ اکٹھا کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا یہ سجدہ جس سجدے کو ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا ہے، عشاء کا وقت نہ جانے دے بار آئے پڑھ لیں۔ معزز و موقر برادر، آج ہماری قوم سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہے، آج ہماری قوم کی بیٹیاں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، آج ہمارا نوجوان کے اڈے کو آباد کرتا ہوا، آج ہماری نسلیں کہ یہاں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے طلبگار نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس شعر پر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ شاعر نے کہہ دیا ہے اگر اس سجدے کو تو نے گرا نہ سمجھا، اس سجدے کی قیمت تو نے جانی، اس سجدے کی وقت تو نے سمجھ لیا، اس سجدے کی منزلت کو تو نے جان لیا، اس سجدے کی تو نے قدر کر لی۔ آج ہماری قوم جو دوسروں کو مار کر لے، دوسروں کے یہاں جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہی ہے، دوسروں کے سامنے مانگ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے ہم نے سجدے کو بے وقت سمجھ لیا ہے، ہم نے سجدے کو بے باک سمجھ لیا ہے، ہم نے سجدے کو بے قدر و منزلت سمجھ لیا ہے۔ اسی لیے آج ہماری قوم کبھی صبح کے وقت سڑکوں پر، کبھی دیکھ لیجیے NJP اسٹیشن پر، کبھی دیکھ لیجیے مسجد کے دروازے پر، کبھی دیکھ لیجیے مندر کے دروازے پر، جب ہم نے اپنے رب کو سجدہ کرنا چھوڑا تو پروردگار نے ہمیں دوسرے کا محتاج بنا دیا، پروردگار نے ہمارے ہاتھوں کو پھیلا دیا، پروردگار نے ہمیں محتاج و بھکاری و فقیر بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے اگر اس سجدے کو تو نے اس کے مرتبے کو جان لیا تو پروردگار تجھے اس ایک سجدے کے لاکھوں سجدوں سے نجات عطا فرمائے، تجھے نجات عطا فرمائے۔ معزز و موقر برادران اسلامیہ، جلسہ کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، جلسہ کامیاب
بنانا بڑی بات ہے، اور جلسہ کامیاب کب ہوتا ہے؟ جلسہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہاں بیٹھنے والا جتنے بھی گناہ ہوا بوجھ اپنے ساتھ لے کر بیٹھا ہو، اٹھنے سے پہلے اگر ان کے تمام بوجھ ختم ہو گئے، ان کے گناہ دھل گئے، اس نے اللہ کے دربار میں صرف دل سے توبہ کر لیا، تو یاد رکھو کتنا بھی بڑا جلسہ ہو تمہارا کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، تمہارا کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، چونکہ تمہیدی گفتگو میں اپنا وقت ضائع کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، وقت بہت کم ہے، آدھے گھنٹے کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے، لہذا انشاءاللہ الکریم میں اپنی گفتگو کو آدھے گھنٹے کے اندر سمیٹنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ پڑھیں ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و معطر حاضرین، آپ کے کانفرنس کا نام ہے مسجد بلال، اور شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس نے سرکار بلال کی زندگی کو نہ پڑھا ہو یا نہ سنا۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ بلال نے اس توحید کی خاطر، اس ناموس سے رسالت کس قدر صعوبتیں جھیلی ہے، کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہے۔ میرے بھائی کو جنت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آسان آج کے خطیبوں نے بنا دیا ہے۔ جنت حاصل کرنا جتنا آسان آج کے شاعروں نے بنا دیا ہے، آج کے نقیبوں نے بنا دیا ہے، آسانی سے نہیں ملنے والی۔ اگر جنت اتنی آسانی سے مل جاتی تو پھر بلال کی قربانیوں کا کیا، پھر اویس کے عشق کا کیا معنی رہ جاتا۔ معزز برادران ملت اسلامیہ، یہ دنیا جس کی کوئی وقت، کوئی عزت، کوئی قدر نہیں ہے، صوفیہ کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں خود خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب تم فرما دو کہ دنیا کی متاع، دنیا کی زندگی، دنیا کی زیب و زینت بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور وہ دنیا کمانے والوں کی فہرست کو اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہیں، وہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والوں کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جس نے بھی دنیا میں دنیاوی اعتبار سے کامیابیاں حاصل کی ہے، جس نے بھی دنیا میں دنیاوی اعتبار سے عزت پائی ہے، تو یوں ہی ایک دن میں اسے عزت نہیں ملی۔ میں دنیا کی عزت کی بات عرض کر رہا ہوں، اب ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دنیا جس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس میں اگر کوئی بندہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے یا کیا ہے، تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہاری یہ کامیابی کا راز کیا ہے، کیا تمہیں ایک دن محنت کرنے سے یہ کامیابی مل گئی، تو اس کا جواب ہوگا نہیں صاحب، نہ جانے کتنی راتیں، کتنے دن میں نے محنت کی، دن چھوڑ دیے، کتنے مہینے چھوڑ دیے، کتنے سال، جب جا کر مجھے یہ مقام ملا، جب جا کر مجھے یہ لیبل ملا ہے، جب جا کر میرا یہ اسٹیٹس ہے۔ عزیز برادر، جس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہ جانے میں نے اپنے زندگی کے کتنے سال بتائے ہیں، کتنے پسینے بہائے ہیں، کتنی چوٹیاں میری گئی ہے۔ جب جا کر مجھے یہ مقام ملا ہے، جب جا کر یہ پوزیشن حاصل ہوا ہے، جب جا کر میرا کاروبار اس لیول پر پہنچا ہے، مجھے کیا اپنے بزنس میں کامیاب، ہفتے میں ایک دکان کھول کر ہوئے، کیا تمہارا یہ تجارت
سال میں ایک دفعہ دکان کھولنے سے ہوا ہے؟ یہاں اکثر لوگ وہ بیٹھے ہیں جو بہار سے ہجرت کر کے آئے ہیں، بڑی محنت و مشقت کر کے یہاں زمین خرید کے گھر بنائے. ہر ایک کو پتا ہوگا کہ وہ 2 کٹے کا پلاٹ خریدنے کے لیے کتنا خون اور پسینہ بہانا پڑا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو 4 خریدنے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑا، دن میں خون اور پسینے کو بہانا پڑا، جب جب کو ایک وہ جنت جسے اللہ ان الابرار لفی نعیم کے لیے تیار فرمایا ہے، نیک بندوں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، صالحین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے اللہ نے تیار فرمایا ہے. وہ جنت میں تمہارے لیے مکان بغیر محنت کے تیار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. جب دنیا میں ایک معمولی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تجارت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو بڑا بنانے کے لیے ہفتے میں ایک دن دکان کھولنے سے کوئی تجارت نہیں ہو سکتا، کوئی بزنس مین نہیں ہو سکتا. سال میں ایک دن دکان کھولنے سے کوئی شخص بڑا تو اے مسلمانوں، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ صرف نماز پڑھنے سے نبی تم نماز ہوتے ہو، نبی اللہ کے سچے سچے مومن بنتے ہو کبھی نہیں ہو سکتے. اگر آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس بات کو جانتے ہیں کہ کاروبار کا جو ہمارا شیڈیول تیار کیا گیا ہے، جو ہماری دکان کے کھلنے کا ٹائم رکھا گیا ہے، ہر دن اسی ٹائم کو کھولنا ہوگا. اگر تھوڑا بھی اتار چڑھاؤ ہو جائے، تھوڑی بھی تاخیر ہو جائے، تھوڑا بھی ڈیلے ہو جائے، تھوڑی بھی آپ دکان کھولنے میں مہلت اگر زیادہ آ جائے برادران ملت اسلامیہ، تو آپ کا کاروبار کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جب دنیا کے معاملے میں ہمیں اتنی فکر ہے، دنیا کی کامیابی کی ہم اتنی فکر کر رہے ہیں، آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس قبر کی فکر کیوں نہیں کرتے جس قبر میں نہ آپ کا بیٹا آپ کا ساتھ دے پائے گا، جس قبر میں نہ آپ کا باپ آپ کا کچھ کام آئے گا، بلکہ اگر اس اندھیری قبر میں کچھ کام آنے والا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال ہیں. لہذا جس طرح دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ریگولر کام کرنا پڑتا ہے، ہر دن محنتوں کو مشقت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام جنتی لوگوں نے درج کرانے کے لیے، اللہ کے یہاں نیک ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ہفتے میں ایک سال میں مسجد جانے سے کبھی کامیابی نہیں ملنے والی، بلکہ اللہ نے جو آج ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، وہ ہمیں آپ کو اللہ کے دربار میں سر جھکانے کی اللہ کے دربار میں سر جھکانے کی ضرورت ہے. جب کامیاب ہو سکتے ہیں، بس صورت دیگر کبھی نہیں ہو سکتی. معزز و موقر حاضرین، میں نے قرآن شریف کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ، اے میرے بندو، بے شک مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے، میرا تذکرہ کرنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو. کہیں محبت سے سبحان اللہ. بڑے تھوڑے پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اما الیہ والحکم والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و موقر حاضرین، وقت بہت کم ہے. میں اپنی طرف سے جو میرا بیسٹ ہے دینے کی سعادت ہے، آپ تھوڑی دیر محبتوں سے سماعت کریں، ورنہ تمہیدی گفتگو میں
بھی آدھا گھنٹہ کیسے ختم کیا جاتا ہے مجھے معلوم ہے، تمہید گفتگو میں آدھا گھنٹہ کیسے ختم کیا جاتا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی دائیں بائیں کے اپنے موضوع سخن کو آپ کے سامنے لہذا آپ کی محبتوں کے ساتھ سن لیجیے۔ بہت جلد آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا، ایک بار جی لگا کر نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرما لیں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بینہم بالحکم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسجد بنانا یہ کامیابی ہے، بلکہ مسجد کو آباد کرنا یہ کامیابی کی دلیل اور نشان کی پہچان۔ معزز و محترم حاضرین، خطبہ کے بعد میں نے ایک بڑی مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک چیز کی ایک علم ہے، پہچان ہے، چن ہے، علامت۔ دنیا کی ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، علامت ہے، جسے دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اگر آپ نے سورج کو دیکھا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ دھوپ ہے۔ چاند دیکھا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ چاندنی ہے، روشنی ہے۔ آنکھ دیکھا اس کی پہچان کیا ہے؟ حرارت ہے، گرمی ہے، تپش۔ برف دیکھا اس کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ معزز برادر، دنیا کے اندر ہر ایک چیز کی پہچان رکھی گئی ہے، علامت رکھی گئی ہے، چنہ رکھی گئی ہے، جسے دیکھ کر اس چیز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، جسے دیکھ کر اس چیز کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، جسے دیکھ کر اس چیز کی قبیل معلوم ہوتی ہے، جسے دیکھ کر اس چیز کی کیا حقیقت ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اب دنیا میں انسان بھی ہے، دنیا میں انسان بھی ہے، کیا ایسی علامت اور پہچان ہے جسے دیکھ کر پتہ لگایا جائے کہ یہ انسان مسلمان ہے؟ پتہ نہیں، آپ لوگ سوئے ہوئے، قبرستان تو دور ہے یہاں سے تقریباً 600-700 میٹر ہے کہ نہیں، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ یہیں بیٹھے ہوئے بنا خلقناکم پڑھ دیا جائے۔ دیجئے بھائی کمیٹی والے تیرے مٹھی میں ڈال اس طرح خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ بہرحال میں بتانا جا رہا ہے، میں زیادہ ادھر ادھر کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب عرض کیا جائے حبیبی یا رسول اللہ، ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، انسان کی پہچان کیا ہے، انسان کی علامت کیا ہے؟ اور وہ انسان جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر اسلام ہے، جس کے اندر ہدایت ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب نماز ہے، جو صاحب اتقان ہے، جو صاحب ایمان ہے، یا رسول اللہ، جو آپ کا غلام ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو، نبی کے روضے سے جواب آئے گا، یا رسول اللہ، ہم کسے مسلمان کہے، ہم کسے صاحب ایمان کہے، ہم کسے صاحب اسلام کہے؟ یہ کہ پگڑی تو انسان کے انسانوں کے اندر مسلمان بھی پہن رہا ہے، پنجابی بھی پہن رہے ہیں، تو کیا سبوں کو مسلمان کہہ دیا جائے؟ یہ پنجابی کے جبہ، یہ ٹوپی، یہ پگڑی، یہ مسلمان بھی پہن رہے ہیں، غیر مسلم بھی پہن رہے ہیں، کیا سبوں کو مسلمان کہہ دیا جائے؟ یا رسول اللہ، ایک انسان اس چہرے پر داڑھی ہے، غیر مسلم کے چہرے پر داڑھی ہے، مسلمان کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، یا رسول اللہ، کیا ہر داڑھی والے کو صاحب ایمان کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہر پگڑی والے کو صاحب اسلام کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہر چھپے والے کو صاحب قرآن کہتے ہیں، صاحب ہدایت کہتے ہیں؟ تو نبی کے موضوع سے جواب آئے گا، نہیں، ہر چھپے والے کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا، ہر پگڑی والے کو
ہم کسے کہے کہ آپ کا غلام ہے، اس لیے کہ سب کو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو نبی کے لفظ سے جواب آئے گا وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، اگر تم میرے ایماندار کرتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو ان کی پہچان، ان کی علامت، ان کی چیز، ان کی نشان جاننا چاہتے ہو تو قرآن نہیں بلکہ جو چاہیے پابند صلاۃ ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہی ایمان والا ہے، وہی قرآن والا ہے، وہی اسلام والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام۔ پہچان ہماری ٹوپی نہیں، ہماری داڑھی نہیں ہے، ہمارا یہ جبہ نہیں ہے، پہچان اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مسلمان کی نماز نماز ہے، لہٰذا مسلمان نمازوں کو چھوڑ، تم ایسے ایک دو نہیں بلکہ ایک سال میں ہزار تمہارا جلسہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اگر ایسے جلسے کے بعد 5 شخص بھی تمہیں ایسا مل جائے جو تمہارے جلسے کے بعد 5 پابندی کے ساتھ مسجد تہران میں اپنے امام کے پیچھے صفے اولیاء میں تکبیر اولیاء کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، تو تمہارا آدھا جلسہ ہی ہونا ہو، وہ جلسہ ہزاری کو کامیاب ہوگا، تمہارا وہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، میرے بندو اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو میرے یاد کرنے کا طریقہ، مجھے یاد کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، میرا ذکر کرو تو کیسے کرو؟ نماز قائم کر کے کرو، ورنہ تو مسلمانوں حضرت بلال کی داستان ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ایک بار سبحان اللہ کہنے سے، ایک بار جلسے میں بیٹھنے سے اگر ہمیں اور آپ کو جنت مل جاتی تو پھر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی صعوبتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جو نبی کے صاحب ہیں، نبی کے دوست ہیں، انہیں پتا ہے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو محنت و مشقت کرنی ہے۔ اور اگر کوئی غریب تم سے کہتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہہ دو جنت میں تم چلے جائیں گے، وہ تمہیں دھوکہ میں ڈالتا ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں والی۔ اگر جنت چاہتا ہو تو اپنے رب کو راضی کرو، اور اپنے رب کو راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ نماز ہے۔ جس طرح ہفتے میں ایک دن دکان کھولنے سے، سال میں ایک دن یا 2 دن دکان کھولنے سے کوئی بڑا بزنس مین کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی طرح ٹھیک اسی طرح آپ شہر سیلیگوڑی کے چپا چپا میں گھوم کر کسی کامیاب بزنس تاجر سے ملاقات کریں اور پوچھیں کیا آپ نے ہفتے میں ایک دن دکان کھولی تھی، کیا آپ نے سال میں 2 دن دکان کھولے تھے، جب میں یہ کامیابی ہے، اگر وہ تمہیں کہہ دے ہاں تو آ کر میرے گربان کو پکڑ لینا، کیونکہ اس کا جواب یہ نہیں ہوگا۔ پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، سلیگوڑی ہے پورے صوبہ بنگال میں، بنگال کا ہے ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں، ہندوستان کی ریاست کا ہے، ہندوستان کے باہر کسی بھی کنٹری، کسی بھی ممالک میں جا کر آپ کسی بھی کامیاب بزنس مین سے پوچھنا، وہ یہی کہے گا 24 گھنٹے میں محنت تھی، جب جا کر یہ مقام ملا ہے، جب جا کر میرا بزنس اتنا اوپر اٹھا ہے۔ معزز برادر، جب بزنس میں اٹھنے کے لیے محنت کرتا ہے، ایک بندہ کا وہ مقام پانے کے لیے جس مقام کو فہم
سورہ المائدہ کا قرآن کہتا ہے یحلون فیہا من اساور کبیرہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتہا وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں جائے اور وہ نہریں اللہ اکبر اس نہر کے پانی کا اگر ایک قطرہ پانی اس نہر کا پوری دنیا میں لوگوں کو دے دیا جائے تو پوری دنیا میں لوگ اگر اس نہر کے ایک قطرے پانی کو پیتے تو پھر پوری زندگی کبھی دوبارہ جنت ایسی ہے جس کا ایک قطرہ شراب مل جائے ایک قطرہ پانی مل جائے اور ایک قطرہ پانی پوری دنیا میں لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے کافی من مرضی اس میں ہمیں آپ کو پینے دیا جائے گا ہمیں اور آپ کو وہاں بیٹھنے دیا جائے گا بیٹھنے کا ذکر تو دیکھو اللہ اکبر کبیرہ سونے اور سبزت جیسے جواہرات کے کنگن پہنا کر اس سونی کرسی پر تاج پہنا کر جنت کو جنت کے باغ کے سامنے جنت کے نہر کے سامنے اللہ بیٹھنے کا موقع وہ کامیابی دنیا کی یہ کامیابی کے لیے شب و روز محنت دنیا کی یہ معمولی کامیابی کے لیے راتوں کو جگو دنوں کو پسینہ بہاؤ وہ کامیابی جو ہمیشہ کی کامیابی ہے جس کے بعد ناکام نہیں ہونا ہے ایک بار دخول کے بعد پھر کبھی خروج نہیں ہونا ہے ایک بار حاصل ہو گئے تو پھر کبھی بے عزت نہیں رہنا ہے کبھی دوبارہ نکالا نہیں جانا ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ہفتے میں ایک دن مسجد بلال کی حاضر سال عیدگاہ میں حاضر بتاؤ یہ انصاف ہے یا اپنے پر ظلم ہے بتائیے انصاف ہے ہرگز نہیں یہ کبھی کبھی صاف نہیں اگر دنیا کی معمولی کامیابی کے لیے راتوں دن محنت کرنی پڑتی ہے تو پھر یاد رکھو وہ سچی کامیابی کے لیے بھی راتوں کو محنت کرنی پڑے گی رات کو ایسا کر سو جاؤ صبح اٹھ کر فجر کر لو ساری رات سوتے رہو پر اللہ تمہیں رات محنت کرنے کا ثواب محنت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری اے میرے بندو میرا ذکر کرو نماز قائم کر کے لہذا اللہ سبحانہ کریم ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ کریم کا ذکر کرنے کی توفیق نماز قائم کر کے فرمائے حدیث پڑھی لکل شیء علم وعلم ایمان الصلاۃ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے ایمان پہچان کیا ہے محبتوں سے اور ایک بار محبتوں سے میری گھڑی میں جب خطبہ مکمل کیا تھا 10:15 ہوئے تھے اور اس وقت 10:46 یعنی 31 منٹ ہو گئے ایک منٹ میرا زیادہ ہو گیا میں نے آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے گفتگو کی آپ خاموش تھے تو مجھے ایسا ہے شاید آپ نے مجھے سنائی نہیں اس لیے اخیر میں جاتے جاتے مجھے بتا دیجیے کہ میری گفتگو کا محور کیا تھا میری گفتگو کا مقصد کیا تھا میری گفتگو کا ماحصل کیا تھا تاکہ مجھے لگے کہ یہ تقریر کامیاب ہو گئی اللہ کے نبی فرماتے وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ ایمان کی علامت پہچان کیا ہے نماز آپ مومن ہیں آپ مومن ہیں آپ مسلمان ہیں کیا آپ کے اندر پہچان وہ علامت وہ چن وہ سائن موجود ہے اگر ہے تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت کے تمام نبی کے عاشقوں کو ایک ساتھ جنت میں داخل فرمائے اور وہ پہچان وہ علامت وہ چن وہ سائن
ہے تو خدا کے واسطے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ جیسے غنیمت جانے وہ پہچان اپنے اندر لانے کی ضرور کوشش فرمائیں، نمازی بنے، اسی سے دلوں سے محشر کے جام اداس بود اولی پرشش نماز قیام دل سب سے پہلے جس چیز کا ہم سے آپ سے سوال ہوگا وہ کسی اور چیز کا نہیں بلکہ نماز کا سوال ہوگا۔ لہذا نمازی بنے، اپنے اندر جوش ایمانی کو لائے، علامت ایمانی کو پیدا کریں، ورنہ ہم اپنی زبان سے مسلمان 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 کہتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چار لاکھ آدھا دے کر قبر میں پھینک کر آ جائیں گے، پھر اس قبر کی ہولناکیوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر نماز قدموں کی ٹھوکروں سے بھی اگر کسی نے ہمیں اور آپ کو تکنے والی قبر میں بھی اگر دیکھا تو یاد رکھو نماز ساتھ میں ہے، پھر وہ نماز کاندھے کی محتاج نہیں ہوں گے۔ قبر پر تختہ لگا تھا یا نہیں، منہا خلقناکم پڑھ کر مٹی رکھی گئی تھی یا نہیں، کفن پہنائی گئی تھی یا نہیں، نماز اگر ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، کفن اگر پوسیدہ ہو، قبر میں اگر ہمارے رکھا گیا ہو یا نہ رکھا گیا ہو، شنایا کی چھڑکی گئی ہو یا نہ چھڑکی گئی ہو، اس نماز میں اتنا نماز ہے کہ رب کے حضور یا نماز ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جاتی والا ایمان صلاح۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے اندر ایمان پہچان ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔